ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے خلیل نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے خلیل نے، اللہ کے دوست نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مالدار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس میں دولت ہے، ان کے پاس میں بھیڑ ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں۔ اب فرشتے اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، تیرا ابراہیم تو اب بہت زیادہ مالدار ہو گیا ہے، کیا وہ اب بھی تیرا خلیل ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں ابراہیم میرا خلیل ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم میرا پیارا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، اگر تیری اجازت ہو، تیرا حکم ہو تو ہم ابراہیم کا امتحان لے کر آئیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ابراہیم علیہ السلام کی تم محبت دیکھو، اب ابراہیم علیہ السلام کا تم عشق دیکھو۔ اب فرشتہ اللہ کے نبی پیغمبر، اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹوں، اپنی بھیڑیوں اور اپنی جو بکریاں تھی ان کو چرا رہے تھے۔ اب جو فرشتہ آ جاتا ہے نا، وہ جھاڑیوں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اللہ کا نام لینا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے انداز میں نام لیتا ہے، مگر میں بتاتا ہوں اس نے کیا کہا ہوگا۔ فرشتہ کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنا کہ میرے محبوب کا کوئی نام لے رہا ہے، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام مچلنے لگے کہ میرے محبوب کا نام کس نے لے دیا، میرے محبوب کو کون پکار رہا ہے۔ اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص کھڑا ہے، اس نورانی شخص سے بولے، تو کون ہے؟ تو نے میرے محبوب کا نام لیا، کتنا پیارا تیرے محبوب کا، میرے محبوب کا تیرے منہ سے نام لگ رہا تھا، پلیز تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، تجھ سے میں کہتا ہوں کہ ایک بار میرے محبوب کا نام پھر سے لے، ایک بار میرے اللہ کا نام پھر سے پکار دے۔ وہ کہنے لگا، اے ابراہیم، اگر میں اللہ کا نام لوں گا تو مجھے کیا دے گے، مجھے کیا ملے گا؟ دیکھو امتحان لے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، جتنی میری بکریاں ہیں نا، جتنی بھی بکریاں ہیں وہ سب تیری ہو جائیں گی، بس تو ایک مرتبہ اللہ کا نام لے دے، ایک مرتبہ اللہ کا نام لے دے، جتنی بکریاں ہیں وہ سب تیری ہو جائیں گی۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ فرشتہ پھر کہتا ہے کہ اللہ اکبر اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام چوم رہے ہیں، یا اللہ، میرے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں، اپنی ساری بکریاں دے دیتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام اور سنا دے، ایک بار اور سنا دے، ایک بار میرے محبوب کا نام اور لے دے۔ اب وہ فرشتہ کہنے لگا، اے ابراہیم، ساری تم نے بکریاں دے دی، اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، جتنے بھی میرے اونٹ ہیں، جتنے بھی میرے اونٹ ہیں، سارے کے سارے تیرے ہو جائیں گے، سب کچھ تجھے دے دوں گا، سب کچھ تیرا ہے، ایک بار میرے محبوب کا نام پھر سے سنا دے۔ اب محبت دیکھو کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب فرشتہ پھر کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام مچل رہے ہیں کہ میرے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے، میرے محبوب کو کوئی پکار رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام اور لے دے، ایک مرتبہ اور سنا دے، ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام اور کہہ دے، ایک مرتبہ میرے محبوب کا نام اور لے لے۔ فرشتہ کہنے لگا، اے ابراہیم، تم نے اپنی ساری بکریاں دے دی، تم نے اپنے سارے اونٹ دے دی، اب کیا دو گے مجھے؟ اب کچھ ہے تمہارے پاس دینے کے لیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ جتنے بھی میرے بھیڑ کھڑے ہیں، سب کے سب جا تیرے ہو جائیں گے، ایک مرتبہ تو اور سنا دے۔ کتنی محبت کرتے ہیں، ایک مرتبہ اور سنا دے۔ اب فرشتہ پھر کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جھوم رہے ہیں، مچل رہے ہیں کہ میرے محبوب کا کوئی نام لے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنی محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنا سارا مال دے دیا، ساری بکریاں دے دی، سارے اونٹ دے دیے، اور ساری بھیڑیاں بھی دے دی، جتنے بھی بھیڑ تھے سب کے سب دے دیے۔ اب پھر سے کہنے لگے، اے فرشتے، ابھی فرشتہ معلوم نہیں تھا کہ وہ فرشتہ ہے، کہنے لگے، اے شخص، ایک بار اور سنا دے،
میرے محبوب کا نام تو ایک مرتبہ اور لے لے۔ اب وہ فرشتہ کہنے لگا اے ابراہیم اب تم کیا دو گے؟ تمہارے پاس تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا دو گے؟ اب میں کیوں سناؤں؟ تم نے سب کچھ تو دے دیا، اب تمہارے پاس کچھ واقعی نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تیرے پاس اتنی بکریاں ہیں، تیرے پاس اتنے اونٹ ہیں، تیرے پاس اتنے بھیڑ ہیں، تجھے ان کے لیے کوئی چرواہا بھی تو چاہیے نا بکریاں چرانے کے لیے۔ تیری بکریوں کی خدمت کون کرے گا؟ تیرے اونٹوں کی خدمت کون کرے گا؟ تیرے بھیڑ کی خدمت کون کرے گا؟ ایک مرتبہ تو اور میرے محبوب کا نام سنا دے، ایک مرتبہ تو میرے اللہ کا نام پھر سے لے دے، جہاں میں تیرا ان غلام بن جاؤں گا اور ان بکریوں کو اپنے ہاتھوں سے چراؤں گا، ان اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے چراؤں گا۔ اب فرشتہ پھر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم رہے ہیں، اور سنانے کے بعد میں وہ فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گلے لگ جاتا ہے، اور گلے لگنے کے بعد میں کہتا ہے یا اللہ ابراہیم ہی تیرا سچ میں دوست ہے، ابراہیم ہی تیرا سچا خلیل ہے، میں آج یقین کرتا ہوں کہ ابراہیم سے زیادہ تجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ہے اللہ کا خلیل، صرف اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، صرف اللہ کے نام پر اپنا سب کچھ دے دیا، صرف ایک اللہ کے نام پر اپنا سارا گھر بار قربان کر دیا۔ اتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ننھا اسماعیل کی عمر بڑھتی ہے۔ اب روایتوں میں آتا ہے، اس میں تھوڑا اختلاف ہے، کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس ٹائم عمر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تھا ان کی عمر یا تو 9 سال ہوگی یا تو 13 سال تھی، یہ دو روایتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ اے ابراہیم تم میری بارگاہ میں، تم میری راہ میں کوئی اپنی محبوب چیز قربان کرو۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اللہ کا پیغمبر جو امتحان دیتا آ رہا ہے، اور جب بیٹے کی باری آئی، اب ایک اس میں روایت یہ بھی آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ایسا خواب آیا کہ کوئی اپنی جو تمہاری خاص چیز ہو، جو تمہاری محبوب چیز ہو، اس کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ اب پہلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان کر دیے، مگر میں یہاں پر تفسیر مظہری سے بول رہا ہوں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ تم اپنے بچے کی قربانی ہمارے لیے پیش کرو، اپنے بچے کو ہماری بارگاہ میں قربان کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم سوچنے لگے، لیکن 3 دن لگاتار جب یہ خواب آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یہ خواب سچا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہوگی۔ اپنی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگتے ہیں اے حاجرہ ہمارے بیٹے کو تیار کر دو، ہم اپنے بیٹے کو لے کر جنگل میں لکڑیاں لینے جائیں گے۔ اس میں بہت زیادہ روایتیں ہیں، ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم اپنے بیٹے کو لے کر کسی شادی میں جا رہے ہیں، مگر میں یہاں پر جو بول رہا ہوں وہ صرف تفسیر مظہری سے بیان کر رہا ہوں۔ تو تفسیر مظہری میں جو اس کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے ہم جنگل میں لکڑیاں لینے جا رہے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ننھے اسماعیل کو لے کر چلے آتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، راستے میں شیطان ملتا ہے اور شیطان کہتا ہے اے ابراہیم تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم اپنے لخت جگر اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے ہو، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ خواب کوئی سچا نہیں ہوتا ہے، خواب تو جھوٹا ہوتا ہے، ایک خواب کے ذریعے تم اپنے بیٹے کو قتل کر دو گے، تم اپنے بیٹے کو مار ڈالو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو مجھے مردود نظر آتا ہے، تو شیطان نظر آتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کنکری ماری اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس یہیں پر رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بس یہاں کو یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، مگر یہیں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ میں تیرے محبوب کا نور دیکھنا چاہتا ہوں، میں نور محمدی دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اے ابراہیم اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم لو، تمہارے دونوں انگوٹھوں میں نور محمدی دکھائی دے گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا بدعت
बिदअत है, ये बिदअत है। अंगूठे चूमना कहाँ से आया है? हम कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अंगूठों को चूमा, तो ये लोग एतराज करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो इसलिए अंगूठों को चूमा था कि उन्हें नूरे मुहम्मदी नजर आ रहा था। तुम्हें कौन सा नूर नजर आ रहा है जो तुम अंगूठों को चूम रहे हो? तुम किस वजह से अंगूठों को चूम रहे हो? तुम्हें तो नूरे मुहम्मदी नजर नहीं आता। मगर हम कहते हैं हाँ, हमें नूरे मुहम्मदी नजर नहीं आता, मगर हम एक अल्लाह के नबी, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह के खलील की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। अब लोग कहने लगते हैं जब तुम्हें नूरे मुहम्मदी नजर नहीं आता, तुम अंगूठों को क्यों चूमते हैं? तुम अंगूठों को क्यों चूमते हो? हम उनको जवाब देते हैं जब तुम हज करने जाते हो और शैतान को कंकरियां मारते हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शैतान को कंकरी मारना ये हज के वाजिबात में से है। शैतान को कंकरियां मारना वाजिब है। हम उनसे पूछते हैं तुम शैतान को कंकरियां क्यों मारते हो? वो जवाब देते हैं कि जो अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का महबूब, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारी थी, हम उनकी सुन्नत को अदा करते हैं। तो हम उनसे कहते हैं अरे पागलो, जब अंगूठे चूमने को तुम बिदअत करार देते हो और तुम हमसे कहते हो क्या तुम्हें नूरे मुहम्मदी नजर नहीं आ रहा है? अब हम तुमसे कहते हैं क्या जो तुम कंकरियां मारते हो क्या तुम्हें शैतान नजर आ रहा है? तुम्हारा जवाब ये होगा हम कंकरियां इसलिए मारते हैं कि वो अल्लाह के नबी की सुन्नत को हम अदा करते हैं। वो अल्लाह के नबी की सुन्नत है, तो अगर वो अल्लाह के नबी की सुन्नत है तो अंगूठे चूमना भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इसलिए हम अंगूठे चूमते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो एतराज़ मत करा करो। हर नबी की सुन्नत को अदा करना हमारे ऊपर ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर नबी की सुन्नत को अदा करें। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिना की वादी में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ले जाते